اور یوآب کو بتایا گیا کہ دیکھ بادشاہ ابی سلم کے لیے نوحہ اور ماتم کر رہا ہے۔ سو تمام لوگوں کے لیے اس دن کی فتح ماتم سے بدل گئی، کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دل گیر ہے۔ سو وہ لوگ اس دن چوری سے شہر میں گھسے، جیسے وہ لوگ جو لڑائی سے بھاگتے ہیں شرم کے مارے چوری چوری چلتے ہیں، اور بادشاہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا، اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا، ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، ہائے ابی سلوم، میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ تب یوآب گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو نے آج اپنے سب خادموں کو شرمسار کیا، جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانیں اور تیری بیویوں کی جانیں اور تیری حرموں کی جانیں بچائیں، کیونکہ تو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے کہ تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں۔ کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابی سلم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو بہت خوش ہوتا۔ سب اٹھ باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر، کیونکہ میں خداوند کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا، اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بدتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے لے کر اب تک تجھ پر آئی ہیں۔ سو بادشاہ اٹھ کر پھاٹک میں جا بیٹھا، اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاٹک میں بیٹھا ہے۔ تب سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے، اور اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے تھے، اور اسرائیل کے قبیلوں کے سب لوگوں میں جھگڑا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا، اور اب وہ ابی سلم کے سامنے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور ابی سلم جسے ہم نے مسح کر کے اپنا حاکم بنایا تھا لڑائی میں مر گیا ہے۔ سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تب داؤد بادشاہ نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو کہلا بھیجا کہ یہودا کے بزرگوں سے کہو کہ تم بادشاہ کو اس کے محل میں پہنچانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو، جس حال کہ سارے اسرائیل کی بات اسے اس کے محل میں پہنچانے کے بارے میں بادشاہ تک پہنچی ہے۔ تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور میرا گوشت ہو، پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو؟ اور اماسا سے کہنا، کیا تو میری ہڈی اور میرا گوشت نہیں؟ سو اگر تو یوآب کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور اس نے سب بنی یہودا کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح مائل کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تو اپنے سب خادموں کو ساتھ لے کر لوٹا۔ سو بادشاہ لوٹ کر یردن پر آیا، اور سب بنی یہودا جلجال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں، اور اسے یردن کے پار لے آئے۔ اور جیرا کے بیٹے بنیامین سمئی نے جو بہوریم کا تھا جلدی کی، اور بنی یہودا کے ساتھ داؤد بادشاہ کے استقبال کو آیا، اور اس کے ساتھ 1000 بنیامینی جوان تھے۔ اور ساؤل کے گھرانے کا خادم زیبا اپنے 15 بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت آیا، اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے، اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے، اور جو کام اسے مناسب معلوم ہو اسے کرے۔ اور جیرا کا بیٹا سمئی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اوندا ہو کر گرا، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منسوب نہ کرے، اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلم سے نکلا اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بد مزاجی سے کیا اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے، کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں۔ اور زرویہ کے بیٹے ابیشی نے جواب دیا کہ سمئی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خداوند کے ممسوح پر لعنت کی۔ داؤد نے کہا، اے زرویہ کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو؟ کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے؟ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں؟ اور بادشاہ نے سمئی سے کہا، تو مارا نہیں جائے گا، اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی۔ پھر ساؤل کا بیٹا مفیبوست بادشاہ کے استقبال کو آیا۔ اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی، اور نہ اپنی داڑھی کتروائی، اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے کو آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے مفیبوست، تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی، کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے ایک گدھے پر ذہن کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے۔ سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتہ کی مانند ہے، سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا۔
تو بھی تُونے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے، بس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تو اور زیبا دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو۔ اور مفیبوس نے بادشاہ سے کہا، وہی سب لے لے، اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے۔ اور برزلی جلادی راجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے۔ اور یہ برزلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی 80 برس کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جب وہ مہنائم میں رہا رسد پہنچائی تھی، اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ سو بادشاہ نے برزلی سے کہا کہ تو میرے ساتھ پار چل اور میں یروشلم میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا۔ اور برزلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یروشلم کو جاؤں؟ آج میں 80 برس کا ہوں، کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ جان سکتا ہے؟ کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں؟ بس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بھار ہو؟ تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا اجر کیوں دے؟ اپنے بندہ کو لوٹ جانے دے تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں۔ پر دیکھ، تیرا بندہ کمہام حاضر ہے، وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر۔ تب بادشاہ نے کہا، کمہام میرے ساتھ پار چلے گا اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا، اور جو کچھ تو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا۔ پھر بادشاہ نے برزلی کو چوما اور اسے دعا دی اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گیا۔ سو بادشاہ جلجال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا، اور یہودا کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے۔ تب بادشاہ کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بنی یہودا تجھے کیوں چوری سے لے آئے؟ اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور داؤد کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے۔ تب سب بنی یہودا نے بنی اسرائیل کو جواب دیا، اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے، سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے؟ کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے؟ پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودا کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے 10 حصے ہیں، اور ہمارا حق بھی داؤد پر تم سے زیادہ ہے، بس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے صلاح نہیں کی؟ اور بنی یہودا کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھیں۔ آمین۔